نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَحْضُرُونِ. حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. عزیز سامعین کرام، شیطان کا انسان کو اپنے وسوسہ میں مبتلا کرنا کیسے کرتا ہے، اس کا علاج اور اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آج کا ہمارا اس خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے. پروردگار کائنات سے شرح صدر کی دعا ہے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے وہ بہرہ مند فرمائے اپنی رحمت سے. کوئی بھی انسان انبیاء کرام علیہم السلام سے لے کر ایک عام مسلمان تک شیطان کا وسوسہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر ایک ایک انسان کو وہ کئی رنگ سے اپنے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے. وسوسہ کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو عرب کے لوگ جب کوئی عورت زیور پہنتی ہے، اس کے زیور سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں. لغت اور ڈکشنری میں جیسے وہ آواز بڑی خفیف سی ہوتی ہے اور جڑ جاتی ہے، اسی طرح شیطان کے کچھ خیالات انسان کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو بھی وسوسہ ہی کہا جاتا ہے. اور یہ وسوسہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تک، پھر ہر امتی کے ہر عمل کے اندر اس کا رنگ، اس کا عکس، اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہمیں نظر آتی ہے. دین کا طالب علم وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں شاید یہ میری منزل مقصود نہیں، یا اس کی اس دور میں ضرورت نہیں، یا مجھے کچھ اور پڑھ لینا چاہیے، میرا مستقبل تابناک نہیں. ایک عام آدمی دکان پہ کھڑا وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے شام کو کہ شاید میرے گلے میں کچھ پیسے حرام کے بھی آ گئے ہیں، حلال کے بھی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں عرض کروں گا، ایک وضو کر کے آیا بندہ، اپنے وضو کے حوالے سے شیطان اس کو وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تو نے وضو تو کر لیا ہے، تیرا وضو ٹوٹ چکا ہے، وضو باقی نہیں. ایک نمازی کو انسان وسوسے میں مبتلا کرتا ہے،
وہ سوچنے لگتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میری رکعتیں کتنی ہیں۔ وہ نماز کے اندر ہی اپنے آپ سے ایک جنگ کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے حوالے سے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، ہمسائے اپنے پڑوسی کے حوالے سے وسوسوں کا شکار۔ تو یہ انسان کے ساتھ شیطان کا وسوسہ ایک لازمی طور پر جڑا ہوا ہے۔ سنن نسائی میں 3134 نمبر حدیث ہے، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو صبرہ بن فاقے رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان الشیطان قد قعد بأطرقہ، شیطان انسان کو اپنے وسوسوں میں جکڑنے کے لیے اس کے ایک ایک زندگی کے پہلو کا اور شعبے کا انتخاب کرتا ہے۔ جب انسان دین کی طرف مائل ہوتا ہے، شیطان اس وقت اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ ان تسلم، مسلمان ہونے لگے ہو، وتذر دینک، یہ اپنی روٹین لائف اپنا دین چھوڑ دو گے، وتذر دین ابیک، اپنے باپ کا دین چھوڑنے لگے ہو، ایسا نہ کرنا، معاشرے سے نمٹ نہیں سکو گے۔ ساتھ یہ بھی وسوسہ پیدا کرتا ہے وتذر دین آبائی ابیک، اپنے باپ دادا بابوں کا دین چھوڑ دو گے تم۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فعصاہ، یہ اللہ کا بندہ، اس کا کوئی وسوسہ، کوئی اس کے دل، وسوسے کا مطلب سادہ لفظوں میں شیطان جو ہمارے دل میں خیال پیدا کرتا ہے، یہ اس کے پیدا کی ہوئی سوچوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ فعصاہ، نافرمانی کرتا ہے، فاسلم، مسلمان ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد وہ دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے لگتا ہے، یہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اتذروا، کیا آپ چھوڑ دیں گے ارضا کا، اپنی زمین، و سماءک، اپنی چھت چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ انت کمثل الفرس فی الطول، تیری حالت تو اس گدھے جیسی یا گھوڑے جیسی ہو جائے گی جس کو کسی نے رسی سے باندھ دیا ہو۔ پرائے دیس میں بڑا بولنے والا بندہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھتا ہے۔ جیسے گھوڑا جو رسی سے بندھا ہو، اس کی حرکت بڑی محدود ہوتی ہے، تیرے بھی محدود ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعصاہ، یہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور فہاجر، یہ ہجرت کر لیتا ہے، پھر یہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ لما قصد جہاد، جب وہ جہاد کا قصد کرتا ہے، پھر اس کے دل میں آ کے وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر 3 وسوسے بیان کیے۔ اسے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تقتلوا، قتل ہو جاؤ گے، یہ جان دوبارہ نہیں ملنی، بچاؤ اپنی جان کو۔ لیکن یہ بندہ اس کی پیدا کی ہوئی سوچ پر توجہ نہیں دیتا۔ پھر وہ اس کے دل میں کہتا ہے تنکح المرأۃ، تیری بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی جائے گی، واپس چلا جا، چھوڑ جہاد کو، کس راستے پہ نکلنے لگا ہے۔ فرمایا فعصاہ، یہ اس کو بھی نہیں مانتا۔ پھر تیسرا وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ یقسم مالک، تیرا مال لوگ لے جائیں گے جو کمایا ہے، جہاد میں نہ جا۔ فعصاہ، یہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرمایا یہ جہاد میں چلا جاتا ہے، اور اس وقت آسمان پر اللہ ایک فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ حق علیہ، مجھ پر یہ حق ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ آج یہ بندہ اگر میدان جہاد میں قتل ہوگا، دخلتہ الجنہ، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اگر یہ بندہ ان کان غارقہ، پانی میں ڈوب گیا، تب بھی اللہ کہتے ہیں میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ فرمایا تیسرے نمبر پر اگر اس کو سواری نے فواقع سطح داباتہ، اس کی سواری نے نیچے گرا دیا اور اس کا منکا ٹوٹ گیا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، تب بھی اللہ کہتا ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ شیطان کے وسوسے کو سمجھ لے اور پھر اس کے چکر میں نہ آئے، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار رہے۔ ہم میں سے کون سا بندہ ہے جو وسوسے جس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں؟ لیکن دکھ کی بات کیا ہے کہ ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں۔ صحابہ تڑپ گئے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 132، 33، 34، 35 ایک حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ عبداللہ بن عباس، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکٹھے ہو کے آ گئے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دل میں سوچیں آتی ہیں، ہمارے دل میں خیال آتے ہیں
یتعاظم احدنا، اور بڑے خوفناک خیال آتے ہیں، معمولی خیال نہیں، لَأَن يَكُونَ أَحَدُنَا حُمَامًا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو آگ میں جلا دیا جائے، جل کے اس کی ہڈیاں بھی کوئلہ بن جائیں، اس میں اس کا نقصان کم ہے۔ اور جو خیال دل میں آتے ہیں، سوچیں دل میں آتی ہیں اللہ کے بارے، دین کے بارے میں، ان کو اگر ہم زبان پر لائیں تو ہم خطرناک ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی، فرمایا واقعہ ہی آوقد وجدتموہ، یہ بات تمہیں محسوس ہوتی ہے کہ یہ سوچ دل میں کیوں آئی، اسے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ وسوسہ کیوں آیا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ ہم ہیں نا اپنے آپ کو بڑے مضبوط ایمان والے سمجھتے ہیں، طالب علم کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے، روٹین لائف میں، وضو میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، صدقے میں، ہر چیز میں شیطان کے وسوسوں کا شکار ہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دیتے؟ شیطان کا وسوسہ ہے غریب ہو جاؤ گے۔ نمازیں ہماری کیوں کمزور ہیں؟ شیطان کا وسوسہ ہے دکان چھوڑ کے نماز پڑھی کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ ذکر ہم کیوں نہیں کرتے کہ زندگی بڑی مصروف ہے؟ اور ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف کیوں نہیں لگاتے؟ وسوسہ ہے مولوی کیوں بناؤں میں، معاشرے میں اسٹیٹس برقرار نہیں رہے گا، عزت۔ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ شیطان کا وسوسہ جڑ ہے ہمارے اندر پیدا ہونے والے گناہوں کی، ہماری بے راہ رویوں کی، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ ان وسوسوں نے یاد رکھیں اگر ہم نہ سمجھے، ان وسوسوں کا شکار ہو گئے، ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا پورا منظر نامہ، پوری تصویر، پورا نقشہ کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ ان بندوں کو سمجھ آئے کیسے نکلنا ہے۔ آدم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے فوسوس لہم الشیطان، دونوں کے لیے، لہما دونوں کے لیے شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، ان کی شرم گاہیں پردے میں تھی، کپڑے میں تھی، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے۔ شیطان نے ان کے اندر وسوسہ پیدا کیا کہ آج ان کی شرم گاہوں کو برہنہ کرنا ہے، اور آ کے ان کے پاس بڑے عجیب انداز سے، بھائی شیطان کبھی اس رنگ میں نہیں آیا کہ میں ابلیس ہوں، میں تمہارا دشمن ہوں، آج تم سے گناہ کروانا ہے، مزہ تمہیں آئے گا لیکن جہنم میں جاؤ گے۔ یہ رنگ نہیں ہے کبھی بھی اس کا، وہ تو اعلیٰ رنگ لے کر آتا ہے کہ یہ تم نیکی کا کام کر رہے ہو، آؤ تمہیں اس سے بڑی نیکی پہ لگاتا ہوں، یہ جو تم عبادت کر رہے ہو یہ چھوٹی ہے، اس سے بڑی عبادت کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، اللہ کہتے ہیں، کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرۃ، ایک ہی پابندی تھی آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں، اس درخت کے قریب نہیں جانا تم نے۔ کہنے لگا میں بتاؤں تمہیں تمہارے رب نے کیوں منع کیا ہے؟ ہاں جی تم بتاؤ کیوں منع کیا ہے؟ کہنے لگا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، کہیں اس وجہ سے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا جنت میں پکے نہ ہو جاؤ۔ یہ پکے ہونے کی چکر میں، یہ فرشتے بننے کے چکر میں الجھا دیا ماں جی آدم علیہ السلام اور ماں جی حوا علیہ السلام دونوں کو اس درخت کے پاس لے گیا۔ فدلاہما بغرور، دھوکے کے ساتھ نیچے اتارا۔ فلما ذاق الشجرۃ، درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، شرم گاہیں برہنہ ہو گئی، وتخفیقات دونوں شروع ہوئے، اپنے آپ کو پتے چپکانے لگے درختوں کے پتے لے کر۔ یہ وسوسہ تھا شیطان کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اللہ کی پناہ مانگو، ترتیب بڑی پیاری، لوگوں کے رب کی پناہ میں آ جاؤ، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آ جاؤ، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کس چیز سے بچنے کے لیے؟ جو وسوسے پیدا کرتا ہے نا، اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ قرآن وہ بتاتا ہے، قرآن آدم علیہ السلام کی کہانی سناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ اب اتنے خطرناک پہلو پہ 2 منٹ کے لیے ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، ہم کتنا اپنے آپ کو وسوسوں سے بچانے کا، کوئی ایک بندہ وہ اذکار اس نے یاد کیے ہوں کہ یہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے اذکار ہیں۔ مجھے بڑا خطرہ ہے، آدم علیہ السلام اس کے وسوسے کا شکار، اس کے خیالوں کا شکار، اس کی سوچوں کا شکار ہوئے۔ ایک ایک چیز میں آ کے شیطان دخل اندازی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں صحیح مسلم کتاب الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان آتا ہے، آ کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں
134 نمبر حدیث ہے، خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندے کو آ کے کہتا ہے من خلق الارض، زمین کس نے پیدا کی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ اچھا من خلق السماوات، آسمان کس نے پیدا کیے؟ بندہ کہتا ہے رب نے۔ کہتا اب تم یہ بتاؤ کہ من خلق اللہ، رب کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بندے کے عقیدے کے اوپر حملہ، بندے کے عقیدے کے اوپر۔ جتنا بندہ وہمی ہوگا، جتنا شکی ہوگا، اتنا ہی وہ شیطان کے وسوسوں کا زیادہ شکار ہوگا، اتنا وہ سوچے گا جتنا سوچے گا۔ موطا امام مالک میں 47 نمبر حدیث ہے۔ اپنے آپ کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی مجموع الفتاویٰ کے اندر، کہتے ہیں لوگ خام خواہ اپنے آپ کو وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، شک میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ دین بڑا آسانی کا نام ہے۔ باقاعدہ انہوں نے مثال لکھی، بچے کو اٹھاتے ہیں، بعد میں اپنے کپڑے گھنٹہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کے پیشاب والے کپڑے تو میرے کپڑوں کو نہیں لگ گئے۔ کہتے ہیں یہ وسوسہ ہے شیطان کا۔ ایسے آدمی کو اذکار زیادہ کرنے چاہیے، وہ حل بتاتے ہیں اس کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک میں 47 نمبر پر حدیث ہے، ایک دن لشکر کے ساتھ جا رہے تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادہل عرب، عرب کا ذہین، فتین، ہوشیار، بصیرت والا بندہ، وہ بھی ساتھ ہے۔ ایک حوض میں پہنچے، پانی پینے لگے، وضو کرنے لگے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بلایا، آئینہ صاحب الحوض، حوض کا مالک کدھر ہے؟ آ گیا، جی حضور میں ہوں۔ کہا حل تاریدو علی حوضک السباع، آپ کے حوض پر درندے پانی پیتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوض کے مالک کو کہا آپ نے اس بندے کی بات کا جواب نہیں دینا، ہمیں آپ کے جواب کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ پانی پینے دیں، وضو کرنے دیں۔ رنگ، بو، ذائقہ، تین چیزیں بہتر ہونا، صحیح ہونا ضروری ہے۔ پاک پانی کے لیے وہ صحیح ہے۔ ہمیں کیا غرض کہ حوض پہ درندے آتے ہیں کہ نہیں، پلیت جانور آتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈانٹا۔ دوسری مثال امام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، ایک دن عمر بن خطاب ایک پرنالے کے نیچے سے گزرے اور اس کے اوپر پانی پڑ گیا، ساتھ ایک بندہ تھا، پرنالے کا پانی ان پہ بھی پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں اب یہ پانی جو تھا طاہرن ام نجسن، یہ پلید تھا یا پاک؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وسوسوں کا علاج کرو۔ خام خواہ کے وسوسوں میں مبتلا ایک اللہ کا مسلمان بندہ ہو، دین کو یہ پسند نہیں، علاج بتایا ہے۔ شیطان ہمارے عقیدے پر حملہ کرتا ہے۔ دوسری مثال، جب بندہ وضو کر کے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے آنے والے بندے کو، سنن نبی داؤد 1029 نمبر حدیث، وضو کے بعد شیطان اسے کہتا ہے تیرا وضو ٹھیک نہیں، تیرا وضو ناقص ہے، تیرا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ بلکہ ایک روایت مسند احمد بن حنبل کی، یہی حدیث سنن نبی داؤد کی 1029، اگر اس کو چیک کریں نا مسند احمد بن حنبل میں جا کر، وہاں پہ الفاظ بڑے حیرت ناک لکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ شیطان ایسے کرتا ہے، آخذہ شعر الدبر، وہ بندے کے پیچھے والی سائڈ پہ اگے ہوئے بالوں میں سے کسی بال کو پکڑ لیتا ہے، اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ بندے کے دماغ میں یہ فیلنگ آئے، یہ احساس آئے، یہ خیال آئے، یہ سوچ آئے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ اپنا وضو چھوڑ کے نہ جائے، فلا ینصرف حتی یجد صوتا او ریحا، جب تک اسے وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے۔ دو یقین کی صورتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، اسے بو آئے اپنے وضو ٹوٹنے کی، اسے آواز سنائی دے اپنے وضو ٹوٹنے کی۔ اب یہ حدیث دیکھنے میں بندہ سوچتا ہے یار یہ بھی کوئی بات ہے بتانے والی، لیکن ہمارے پیغمبر کو کتنی فکر ہے ہمارے ایمان کی، ہماری عبادت کی، اور شیطان کا وسوسہ جو اس کا مرکز تھا بتایا کہ یہاں سے بھی شیطان تم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ فرمایا جب یقین ہو جائے تب تم نے نماز چھوڑ کے جانا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے بے وضو ہو گیا، اس نے آواز بھی نہیں سنی، اس کی بو بھی نہیں ہے، لیکن اسے یقین ہے، اب وہ بھی نماز پڑھتا رہے، ایسا نہیں۔ یہ بات ہو رہی شک کی، یقین کو شک زائل نہیں کر سکتا، شیطان کا یہ بھی وسوسہ ہے۔ اگلی حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی 389 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز شروع کرتا ہے، یاتی الشیطان، شیطان آ جاتا ہے، علی احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کے اسے کہتا ہے اذکر قضا، فلاں چیز تو یاد کر، تیرا فلاں مسئلہ بڑا اہم تھا، اذکر قضا، فلاں یاد کر۔ فرمایا نماز سے پہلے اسے وہ باتیں یاد نہیں ہوتی،
وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی میں نے کہاں پہ رکھی ہیں۔ نماز کے اندر شیطان اسے کہانی سناتا ہے۔ فرمایا اذا جب اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ ہوا خارج کرتے ہوئے، فلما قضت تعزین جب اذان بند ہوتی ہے ادبارہ واپس آ جاتا ہے، جب صُوِّبَ لِلصَّلَاةِ تکبیر کہی جاتی پھر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی پھر آ جاتا ہے، پھر نمازی ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، سوچیں پیدا کرتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے، دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور کہتا کیا اذکر قضا، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر۔ نماز میں شیطان کا وسوسہ، وضو میں شیطان کا وسوسہ، اس سے پیچھے عقیدے میں شیطان کا وسوسہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3218 نمبر 3218، اعتکاف بیٹھے تھے مسجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملنے کے لیے آ گئی۔ کہتی اور بھی بیویاں پاس تھیں، بات چیت شروع ہو گئی، میں باتیں کرتی رہی ان کے پاس بیٹھ کے۔ جب میں اٹھ کے جانے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قامہ کھڑے ہوئے، لیقلبانی معی، آپ بھی میرے ساتھ ہی نکلے، چلو میں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ کہتی کنتو فی داری اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کے محلے میں میری رہائش تھی۔ دو بندے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے، اور اسرع بڑی تیزی سے چل پڑے۔ آپ نے فرمایا لا رسلکما، رک جاؤ دونوں، یہیں پہ رکو۔ وہ رک گئے، جی اللہ کے رسول۔ فرمایا یہ جو عورت ہے نا میرے ساتھ، یہ میری بیوی ہے، ان ہذہ زوجتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب؟ فرمایا تمہارے ذہن میں شک آ سکتا تھا، شیطان وسوسہ پیدا کر سکتا ہے۔ ان الشیطان قد یجری، شیطان جو ہے وہ بندے کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، اس طرح اس کی سرکولیشن ہوتی ہے، اس طرح وہ گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ شیطان کا وسوسہ تمہارے دلوں سے نکل جائے اگر پیدا ہو، اس کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں سوچیں گے۔ فرمایا ہاں، یہ ساری حدیثیں شیطان کی چلاکیوں کو امام ابو جعفر قرطبی، جنہیں امام قرطبی کہا جاتا ہے، کتاب التذکرہ کے اندر لکھتے ہیں۔ ان کی بڑا آخری وقت کا واقعہ محدث نے لکھا کسی نے، کہتے ہیں جب ان کی وفات آئی، وفات کا وقت شدید بیماری میں، اچانک انہوں نے ساتھ پیسے ہوئے بندے کہنے لگے جی کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کہنے لگے نہیں۔ پھر دوسرے بندے نے کہا کلمہ پڑھ لیں، کہنے لگے نہیں۔ لوگ بڑے حیران پریشان۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی، تفسیریں لکھنے والے، حدیث لکھنے والے، حدیث کی شرح لکھنے والے، دین کا کام کرنے والے، وفات کا وقت، بیماری کا وقت، موت کا وقت، کلمہ پڑھنے کی بات آئی تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ایسا کیوں ہے؟ کچھ دیر بعد حالت بہتر ہوگی۔ فلما افاق قال لہ الناس، لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا کلمہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے یہ کہہ دیا۔ کہہ رہے جب تم نے مجھے کلمہ کا کہا، اسی وقت شیطان باقاعدہ مجھے نظر آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مت یہودین، تم نہ مذہب یہود پہ مڑو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے شیطان کو کہا تھا نہیں۔ دوسری طرف آ کے اس نے کہا کہ تم مذہب عیسائیت پہ مرو، میں نے اسے کہا تھا نہیں، میں نے تمہیں نہیں کہا۔ شیطان اس دور میں بھی جب ہم عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کے وسوسے۔ اب ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ یہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ نماز کے اندر ہمیں خیالات آتے ہیں، عبادات کے اندر خیالات آتے ہیں، عقیدے کے اندر خیالات آتے ہیں، اور تنہائیوں کے اندر یاد رکھیں سب سے خطرناک میرے نوجوان بھائی اور میرے نوجوان ساتھی، سب سے خطرناک اس کے خیالات وہ ہیں جو تنہائی میں آتے ہیں۔ اس انٹرنیٹ کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، اور ان وسوسوں کا شکار ہو کر انسان اپنا جسم بھی تباہ کرتا ہے، اپنی سوچ بھی تباہ کرتا ہے، اپنے دل کی روحانیت بھی تباہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوفناک انجام، 4245 نمبر حدیث سنن ابن ماجہ کی، بندے کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، بندے کو ہلا دینے والی، ایک مسلمان کو تڑپا دینے والی یہ حدیث ہے۔ 4245 صوبان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً میرے علم میں قیامت والے دن ایک ایسا طبقہ بھی آئے گا جو جب اللہ کے پاس آئے ہوں گے، ان کی نیکیاں، ان کے ساتھ نیکیاں مَعَهُمْ حَسَنَاتٌ کَالْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی۔ اور ایک جگہ پہ لفظ ہے کَالْجِبَالِ تِہَامَةَ بِیضًا، جو پہاڑ
تہامہ کے سفید پہاڑ، بڑے لمبے چوڑے پہاڑ، بڑے اونچے پہاڑ، ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں صدقے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، ذکر کی صورت میں۔ لیکن جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، حساب کتاب ہوگا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ گرد و غبار بنا کے ان کی نیکیوں کو اڑا کے رکھ دے گا۔ نمازیں بھی ختم، زکاتیں بھی ختم، روزے بھی ختم، صدقے بھی ختم، ذکر بھی ختم، پلے کچھ بھی نہیں بچے گا، خالی ہاتھ بندہ کھڑا ہوگا۔ صحابہ بڑے ڈرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلنہم لنا، ان کی نشانیاں بتائیں، ان کی وضاحت کریں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے چلے جائیں، ہم بھی انہی کی طرح کے ہو جائیں۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، من جلداتکم، تمہارے جیسے رنگ روپ، تمہارے جیسا رہن سہن، تمہارے جیسی ان کی دنیا کی یہ زندگی، بس فرق یہ ہوگا عبادت بھی کریں گے، یاخذون کما تاخذون من اللیل، جیسے رات کو تم عبادت کرتے ہو وہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کی پرابلم یہ ہوگی اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب تنہائی میں بیٹھیں گے اللہ کی حدود کو پامال کرتے چلے جائیں گے۔ ابھی کل کی ایک رپورٹ کہ یہ پاکستان، ملک پاکستان اس وقت دنیا کے 180 ملکوں میں سے پہلے نمبر پر ہے جو نیٹ پر گند تلاش کر کے دیکھتا ہے۔ یہ سارے وسوسوں کی طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان اذکار کا، ان عوامل کا فکر کرنا، ان کو التزام کرنا، ان کا اپنی زندگی کا حصہ بنانا جو ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ طالب علم فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، ورکشاپوں پہ کام کرتے نظر آتے ہیں، اچھا خاصا چنگا بھلا بندہ، ایک کالج کا لیکچرر، داڑھی اس نے رکھی ہوئی، 5 وقت کا نمازی، عقیدے کا سچا اور کھرا، دیکھ کے لگتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے ذاتی طور پر اسے ملا، وہ کلین شیو ہو چکا تھا، وہ رب کو وجود ماننے کے لیے تیار نہیں، اتھیسٹ جسے کہتے ہیں، ملحد جسے کہتے ہیں، اغوا کر کے لے جاتا ہے شیطان جب بندہ تنہا رہ جاتا ہے۔ اور بندے کی سب سے بڑی تنہائی اس کی اللہ کے دین کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے۔ جس کے پاس دین نہ رہا، جس کے پاس عبادت نہ رہی، سب سے بڑی تنہائی یہ ہے۔ حل کیا ہے؟ سب سے پہلا حل اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا عثمان بن ابی العاص الثقفی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں استعمالانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گورنر بنا دیا کسی علاقے کا۔ میرا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا، جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا، احال الشیطان، شیطان آ جاتا، وہ مجھے نماز نہ پڑھنے دیتا، یلبسونی، وہ نماز کو خلط ملط کر دیتا، علیہ الصلاۃ، یلبسو علیہ الصلاۃ، نماز کو خلط ملط کر دیتا، مجھے رکھتے نہ یاد رہتی، مجھے اس کے رکوع سجدے نہ یاد رہتے، اور بڑے ہی خیالات پیدا کرتا۔ میں نے کہا ایسی گورنری کو چھوڑو، میں نے وہاں سے سفر شروع کیا سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 3548 نمبر پر، 3548، میرا یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا ادنو، تو میرے قریب ہو۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، فجلست علی صدور قدمیہ، اپنے میں قدموں کے اوپر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، اخرج عدو اللہ، او اللہ کے دشمن اس بندے میں سے نکل جا، او اللہ کے دشمن اس بندے میں سے نکل جا، او اللہ کے دشمن اس بندے میں سے نکل جا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکا شیطان، یہ شیطان ہے جو تیرے اندر سوچیں پیدا کر کے، وسوسے پیدا کر کے، قیامت کے بارے میں وسوسہ، قبروں کے بارے میں وسوسہ، مرنے کے بارے میں وسوسہ، یہ نئے سے نئے فتنے کیوں وجود میں آتے ہیں؟ دین سے دوری کیوں ہوتی ہے؟ نافرمانیوں میں ہم کیوں دنستے چلے جاتے ہیں؟ تقوی ہماری زندگی سے کیوں کم ہوتا ہے؟ بے راہ روی کیوں بڑھتی چلی جاتی ہے؟ تدارک نہیں ہے، یہ بیماری ہے اصل وہ بیماری۔ قرآن میں اللہ نے کہا کل، اے رب میرے نبی یہ کہا کر، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں ان یحضرون، کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے وسوسے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد یاد رکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اب حل کیا ہے؟ پہلا حل آپ نے فرمایا ذاکا شیطان، یہ شیطان ہے۔
یقال لہ خنزب، نام اس کا خنزب ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ تیری نماز کو خراب کرنے کے لیے تیرے اندر خیالات اور سوچیں پیدا کرتا ہے۔ تم نے یہ کرنا ہے، جب بھی یہ خیالات آئیں، نماز کی حالت میں آئیں یا نماز سے باہر۔ یہ بڑے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، مجھے نماز میں خیالات آتے ہیں، میرا حساب کتاب نماز میں شروع ہوتا ہے، مجھے نماز میں بھولے ہوئے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بندے کے ایمان کی نشانی ہے، اور مشہور کہاوت ہے کہ شیطان کو آپ چھوڑ دیں، چور ڈاکو اس گھر پہ حملہ کرتا ہے جہاں پہ مال موجود ہو۔ یہ وسوسے اس جگہ پہ شیطان ڈالتا ہے جس بندے کے پاس ایمان موجود ہو، جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اگر یہ لفظ نہیں یاد ہوتے، سادہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ کے 3 دفعہ تھوڑی سی تھوک اور تھوڑی سی منہ کی ہوا اس کو اپنے دل کے اوپر اپنی بائیں طرف پھونک لیں۔ یہ پہلا حل۔ 7 حل ہیں شیطان کے وسوسوں سے نکلنے کے لیے، اذکار مسنونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، یہ سب سے پہلا حل۔ نمبر 2، وسوسے کے وقت اذان، اگر کوئی بندہ بہت زیادہ اس معاملے میں وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو چکا ہے، سوچوں کا شکار ہو چکا ہے جو قرآن کے منافی ہیں، جو دین کے منافی ہیں، جو اس کی نماز کو خراب کرتی ہیں، اس کے وضو طہارت کو خراب کرتی ہیں۔ دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اذان۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2208۔ ابو صالح ان کا بیٹا سہیل کہتے ہیں ارسلنی ابی مع غلامی، میرے والد نے مجھے ایک غلام کے ساتھ بھیجا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جاؤ بیٹا فلاں کام کر کے آؤ۔ تنہا سنسان علاقہ، ہم ایک باغ کے پاس سے گزرے، اچانک آواز اندر سے آئے، کوئی میرا نام لے کر، فنادانی، میرا نام لے کر، بسمی، مجھے آواز دے۔ میں نے غلام کو کہا اوپر چڑھ کے دیکھو کون ہے۔ غلام نے چڑھ کے دیکھا، میں نے دیکھا بندہ کوئی نہیں، لیکن میرا نام لے کے آوازیں آ رہی ہیں مجھے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً وہاں سے کہا تم جلدی چلو، ہم گھر جاتے ہیں۔ جا کے اپنے والد محترم کو بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، میں آپ کو نہ بھیجتا، لمرسل کا، میں کبھی نہ آپ کو وہاں پہ بھیجتا۔ ہاں اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے، ایسی پوزیشن میں حل یہ ہے کہ بندہ اذان کے کلمات دہرا دے، کیونکہ جب اذان کے کلمات آتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو شیطانی خیالوں سے بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو وسوسوں سے بچا لیتا ہے۔ دوسرا حل، تیسرا حل شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا، سنن نبی داؤد میں 5110۔ یہ ساری وہ سادہ چیزیں ہیں جو ہم میں سے عام آدمی کو بھی آتی ہیں۔ اعوذ باللہ بھی عام آدمی کو آتا ہے، اذان بھی عام آدمی کو آتی ہے۔ آپ کو وہ روحانیت ملے گی، وہ دل کے اندر سکون ملے گا، وہ شیطان کے وسوسے جو آدم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا کر کے قرآن میں وہ حصہ موجود، اللہ نے کیوں نازل فرمایا، ساری کہانی اللہ نے لفظ با لفظ نقل فرمائی کہ ان بندوں کو سمجھ آئے کہ اس کا مسئلہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا ہے اور ایسے ہی شروع ہو چکا ہے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، پڑھا دیا۔ تیسرا حل سنن نبی داؤد میں 5110 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اس وقت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء قدیر۔ یہ بڑے سادہ سی ایک قرآن کی آیت ہے جو سورہ حدید میں بھی آتی ہے۔ اس آیت کو اگر پڑھ لیا جائے بندہ شیطانی سوچوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز جو بڑی کمال کی ہے، مستدرک حاکم میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو شیطانی خیال بہت تنگ کرتے ہیں، وہ گناہ کو چھوڑنا چاہتا، نہیں چھوڑا جا رہا، پھر دل میں خیال پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ اس گناہ میں کر لیتا ہے۔ یقین کیجئے ایک نہیں ان گنت نوجوانوں کے سوالات ہیں، جی میں فلاں گناہ میں ملوث ہوں، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، نہیں بچا پاتا، تب پتہ چلتا ہے یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے روحانی علاج ہیں، یہ ہمارے نفسیاتی علاج ہیں جو اللہ کا دین ہمیں بتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے 1521 نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بڑی ایک خوبصورت ہے، فرمایا اذا اراد الرجل ان یخرج الصدقۃ، جب کوئی بندہ صدقہ کرنے کی نیت کرتا ہے نا، اس وقت
شیطان جس طرح مرضی اسے جکڑ کے کھڑا ہو. شیطان فرمایا 70 شیطانا، اگر 70 جن 70 شیطان اس بندے کو جکڑ کے کھڑے ہیں، وہ بندہ صدقہ کرنے کی نیت کرے، اور جو بھی ہے کم یا زیادہ کی بات نہیں. صدقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لاکھوں روپے جیب میں ہے تو پھر ہی کرنا ہے. 10 روپے بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. اللہ مال کو نہیں دیکھتا، مال کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، مال کی کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ وہ حلال ہے یا نہیں، اور دل میں نیت کیا ہے. فرمایا 70 شیطان بھی اگر اسے پکڑ کے کھڑے ہوں، اور فرمایا فی لحیہ، اور ہر شیطان نے اپنے جبڑوں میں پکڑا ہو. دنیا کی سب سے مضبوط گرپ جو کسی جاندار کی ہوتی ہے وہ اس کی دانتوں کے ساتھ ہوتی ہے. ہاتھ کی گرپ کمزور ہو جاتی ہے، بازوؤں کی گرپ کمزور ہے، لیکن جب کوئی بندہ دانتوں سے گرپ کرتا ہے وہ بڑی مضبوط ہے. فرمایا 70 شیطان ہوں، دانتوں سے پکڑ کے کھڑے ہوں. بندہ نیت کر لے صدقے کی اور اپنی نیت کو پورا کر لے، صدقہ دے دے اللہ کی راہ میں، وہ 70 شیطان اپنے جبڑے کھول کے اس سے دور ہو جاتے ہیں. یہ چوتھا طریقہ ہے اس سے بچنے کا. پانچواں طریقہ شیطانی سوچوں سے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ. جس بندے نے یہ لفظ پڑھ لیے اس بندے کو اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی سوچوں سے بچا لے گا. اور آخری، جس بندے نے صبح کے وقت 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، شام کے وقت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ جو ان صورتوں کو پڑھتا ہے، من شر الوسواس الخناس. ایک بندہ آ گیا عبداللہ بن عباس کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، مستدرک حاکم میں حدیث ہے، پوچھنے لگا ایک بات بتائیں، یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے من شر الوسواس الخناس، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دل کے اندر بری سوچیں، برے خیال، گندے خیال پیدا کرنے والے سے، اس کا مطلب کیا ہے اور ان گندے خیالوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات بتائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، راوی حدیث تھے. کہنے لگے سنو، اس کا مطلب یہ ہے ان الشیطان جاسم علی قلب الانسان، شیطان انسان کے دل کے اوپر پوری طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی کوئی نہ کوئی چیز اس کے دل پہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر اس وقت وسوسے پیدا کرواتا ہے اذا سہا و غفل، جب بندے کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے شیطان فوراً اس سے دور ہٹ جاتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا عنوان کہ سب سے بنیادی بات شیطان کے وسوسے، اور شیطان عقیدے کے معاملے میں گندے خیالات پیدا کرتا ہے، وضو کے معاملے میں گندے خیالات پیدا کرتا ہے، سوشل سوسائٹی کے اندر گندے خیالات لوگوں کے بارے میں پیدا کرواتا ہے. یہ سارے انسان کے وسوسے ہیں. جب تک یہ خیال دل میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یتجاوز عن امتی، میری امت کو یہ خیال جب تک دل میں رہے، بندہ زبان پہ نہ لائے، بندہ اس پہ عمل نہ کرے، اس وقت تک اللہ ان کا حساب کتاب نہیں لے گا. لیکن اگر خیال کو دل میں پکا کر لیا، یہ سوچ اور خیال سے نکل کر ارادے میں چلا جائے، پھر اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، پھر اس پر مواخذہ ہو سکتا ہے. اور زبان سے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اپنے بھائی، اپنے کسی دوست کے بارے میں غلط خیال آیا کہ یہ 2 نمبر بندہ ہے یا اس کے فلاں گناہ کرنے والا ہے، اگر آپ اس آنے والے خیال کو جھٹک دیں گے اعوذ باللہ پڑھ کے، آمنت باللہ ورسولہ پڑھ کے، دوسرے اذکار پڑھ کے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ بیان کریں گے منہ سے کسی کے سامنے کہ میرے دل میں یہ بات آئی اور یہ ایسا ہے، پھر آپ کا یہ مواخذہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے وسوسہ کے حوالے سے اصول قانون بنایا ہے کہ اس پہ حساب کتاب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں جیسے صحابہ برقرار ہو کے آئے، علاج اس کا کرنا ہے. اور علاج کیا ہے؟ علاج والی وہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اعوذ بکلمات التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون۔ رواہ الحاکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیداری کی حالت میں شیطان جنات کی طرف سے جو انسان کو پریشان کیا جاتا ہے خیالات، کچھ ایسے اس کے وسوسے ہیں، کچھ ایسے اس کے خیالات ہیں جو جب انسان سونے کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر خوابوں کی تعبیر کی کتاب کے اندر تیسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ کٹ چکا ہے، اور جیسے فٹ بال ہوتا ہے اس طرح کی اس نے مثال دی، اس طرح ہے، اور میں اسے لڑکا رہا ہوں زمین پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ تم سوتے ہو، شیطان آ کے برے خیالات پیدا کرتا ہے اور تم ان برے خیالات کو اٹھا کے میرے پاس آ جاتے ہو۔ یاد رکھو الرؤیا ثلاثۃ اقسام، خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا منہا من الشیطان، ان میں سے ایک خواب وہ ہیں جو حقیقت میں خواب نہیں ہوتے، وہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، اور وہ تحزین، وہ غم زدہ کرنے کے لیے، دکھ دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شیطان تمہیں نیند میں دکھاتا ہے۔ فرمایا خوابوں کی دوسری قسم منہا من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ہیا بشرا، اور وہ خوشخبریاں ہوتے ہیں۔ فرمایا تیسری خوابوں کی قسم منہا، تیسری قسم حدیث النفس، وہ ہے جو بندہ کر رہا ہوتا ہے سارا دن، وہی خیالات اس کو رات کو دل میں آ جاتے ہیں، نیند میں نظر آتے ہیں۔ لیکن جو شیطانی خیالات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ڈراؤنے خواب، انتہائی ڈراؤنے خواب، انہیں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، بیان کرنے سے گریز بھی کرنا چاہیے۔ اور حل کیا بتایا؟ اس کے 3 حل بتائے۔ ایک یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے مروی، جس بندے کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں، ڈراؤنے آتے ہیں، خوفناک آتے ہیں، رات کی نیند بھی جو اس کا سکون، چین، اطمینان ہے وہ سکون نہیں رہا، اس کے لیے یہ دعا، اور یہ حصن المسلم میں بھی موجود ہے، یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون۔ ایک یہ دعا سکھائی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ اپنی کروٹ بدل لے، وہ اپنی جگہ بدل لے، اور فرمایا اگر ہو سکے تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لے۔ لیکن اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان کے انسان کو پریشان کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ نیند کے اندر ڈراؤنے خوابوں کی صورت میں۔ اب اس کا حل یہ نہیں آپ اس کو بیان کریں گے، اپنے آپ کو بھی پریشان کریں گے، اور بعض دفعہ تعبیر کرنے والا اگر اس بندے کو تعبیر کے اصول، تعبیر کے قواعد، تعبیر کا علم نہیں، وہ غلط تعبیر کرے گا، اس سے بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ انسان کو پریشان آنے والی ایمان کی ایک خرابی کی طرف اس پہ فکر مند ہونا ہر مومن بندے کے لیے یہ ایک لازمی طور پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کا ایک صحابی بڑی بے قراری کی حالت میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، وہ اونچی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آگے سے ابو بکر ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ جانتے ہو زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں منافق ہو گیا ہوں۔ کیسے؟ کہا اذا کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیغمبر کی مجلس میں ہوتے ہیں، جب دین کی کسی محفل میں ہوتے ہیں، ایمان بڑا لیول اس کا اوپر چلا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، دین بڑا اچھا لگتا ہے، دین کی بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ وَإِذَا آفَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالزَّيْئَاتِ، لیکن جب اپنی دکانوں پہ، اپنے باغوں پہ آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں، دل کی کیفیت وہ نہیں رہتی۔ فرمایا یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے، میں بھی اس مسئلے کے حل کے لیے جاتا ہوں۔ اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، حل بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ ساعتن و ساعتن، وقت وقت کی بات ہے، اگر وہی ایمان کا لیول، ایمان کا سٹیٹس وہی رہے جو میرے پاس ہوتا ہے، یقین کرو تم اپنے بستروں پہ بیٹھے ہو، لصافحت الملائکۃ، فرشتے آئیں اور آ کے سلام لیا کریں تم سے، السلام علیکم کہا کریں۔ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، لیکن اس سے جو بات سبق ہے وہ یہ ہے کہ انہیں فکر تھا کہ میرے اندر میری یہ حالت کیوں بدل رہی ہے، مجھے یہ خیالات کیوں آتے ہیں، میرا ایمان
اس کا لیول کمزور کیوں پڑ رہا ہے؟ لیکن ہمارے اندر یہ المیہ ہے ایک کہ ہم گمراہیوں کی حد تک چلے جاتے ہیں، عبادات سے دور نکل جاتے ہیں، شیطان پوری طرح معاشرے کو جکڑ چکا ہے، لیکن وہ چیزیں، ان کا حل، ان کا سلوشن، وہ اذکار، وہ دعائیں جو ہمیں بتاتے ہیں شیطانی گندے خیالات سے بچنے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے موجود ہے، اس کے لیے ہمارے پاس نہ وقت، نہ اس پہ ہمارا فوکس، نہ اس کی طرف ہمارا دھیان، یہ اس لیے ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔